بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت پورے ملک ہندوستان میں خاص طور سے کورونا وائرس کی وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس وبا سے بھی زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ اس تعلق سے لوگوں میں بے اطمینانی کی کیفیت ہے، دہشت کا ماحول ہے۔ ایک بڑی تعداد عوام کی، مسلمانوں کی بھی خاص طور سے بڑی دہشت زدہ ہے، خوف زدہ ہے۔ بے ایمان والے تو کیا، ایمان والے بھی بڑی بے اطمینانی کی کیفیت میں ہیں۔ تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ لوگوں کو اطمینان دلایا جائے، ان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے۔ چونکہ ایسے وقت میں جب بھی مصیبت آتی ہے لوگ دین کی طرف نظر کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ان کی کوئی رہنمائی کی جائے گی۔ تو اس لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت آپ کے سامنے پیش کر کے آپ حضرات کی دلوں کو مضبوط کروں، اور ایمان پہ جو اثر پڑ رہا ہے، خدا نخواستہ ایمان میں جو تزلزل آیا ہے، جو کمزوری پیدا ہوئی ہے، میں اس کے دور کروں۔ ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ بہت دعائیں کر رہے ہیں، صدقے بھی کر رہے ہیں، جگہ جگہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ ذاتی طور پہ بھی انسان دعا کر رہا ہے، اکیلے میں بھی، اجتماعی طور پہ بھی اکٹھا ہو کے دعائیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، اچھے برے ہر قسم کے لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو ایسے موقع پر ایک ایمان والے آدمی کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، پھر آخر اللہ تعالیٰ سن کیوں نہیں رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ رمضان کا موقع بھی ہے اور اموات کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور امید کروں گا کہ ہم سب، میں خود بھی اور آپ سب بھی، اپنا ایمان اس چیز پر تازہ کر کے اپنے نظریوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس بیماری کو بھی دور کرے، اور یہ اس وقت کا سب سے صحیح علاج ہے۔ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو پائیں گے کہ پوری دنیا میں جو سائنسداں ہیں، میڈیکل سائنس کے جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ہیں، تمام ممالک کے اکٹھا ہو کر پچھلے 1-1.5 سال سے غور کر رہے ہیں، لیکن اب تک اس کے بنیاد، یہ وائرس کہاں سے پیدا ہوا، اس کو وہ پا نہیں سکیں۔ جیسا کہ نیوز میں ہے، الجزیرہ میں ہے، عربی چینل پہ میں نے نیوز پڑھی کہ اب تک اس بیماری کی جو منشا ہے، جو بنیاد ہے، اس کو پایا نہیں جا سکا، اس کے بارے میں ابھی بھی تلاش جاری ہے۔ کرونا وائرس کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سازش قرار دے رہے ہیں کہ یہ بیماری پھیلائی گئی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ حضرات سے پچھلی ویڈیو میں کہ یہ خواہ کچھ بھی ہو، خواہ یہ لوگوں کے، انسانوں کے ذریعے پھیلائی گئی ایک بیماری ہو، وائرس ہو، یا اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک آفت ہو، ہے تو یہ دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی طرف سے۔ اگر انسان نے بھی یہ وائرس بنایا تو وہ اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے، خواہ وہ ذریعہ کوئی بھی بنے۔ انسان اگر کسی کو تلوار سے مار ڈالے، گولی چلا کے کسی کو مار ڈالے، تو دراصل اس نے وہ گولی چلائی ہے، وہ تلوار چلایا ہے۔ مارنے کا جو حکم ہوا ہے، ملک موت جو تشریف لائے، موت کا فرشتہ جو حاضر ہوا، وہ تو اللہ کے حکم سے حاضر ہوا۔ بہت سے لوگوں پر گولی چلتی ہے، وہ جان بچ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہ بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، وہ بچ گئے۔ تو اصل اللہ کا فیصلہ ہے، خواہ کچھ بھی ہو۔ ایک چیز تو پکی ہے جو ہر ایمان والے کو ذہن میں تازہ رکھنا ہے کہ ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے، کل شیء من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ اس بات کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک بڑے صحابی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ خاص طور سے قرآن کریم کی تفسیر، قرآن پاک کے جو علم ہے، اس میں وہ بڑے صحابہ میں مقام رکھتے ہیں، صحابہ میں بھی ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، کہ تمام قرآن پاک کے جو علوم والے لوگ ہیں ان میں سب سے بڑے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ ترجمان القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کی زبان ہے۔ تو ایک بڑے صحابی ہیں، بڑے علم والے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کم عمر تھے، نوجوان تھے، لڑکپن میں تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ خاص نصیحتیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، کہ ایک دن میں سواری پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سوار تھا گھوڑے پر یا کسی بھی جانور پر. تو حضور نے اس وقت جب کہ میں اکیلا تھا، حضور نے خاص مجھے پرسنل کچھ نصیحتیں فرمائی. حضور نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانے جا رہا ہوں، تم اسے یاد کر لو. اب دیکھیے حضور ایک پرسنل بات کہہ رہے ہیں، ایک خاص انداز سے اپنے چھوٹے بھائی کو حضور یہ نصیحت کر رہے ہیں. حضور نے کیا نصیحت فرمائی وہ آپ کو یاد رکھنا. حضور نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، کہ لڑکے بیٹا تم اللہ کا خیال رکھنا، تم اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا، اللہ کی بات ماننا. یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. تم اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رکھو گے تو اللہ تمہارا لحاظ رکھیں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کا خیال رکھو گے تو ہر جگہ تم اللہ کو پاؤ گے. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر حال میں، خوشی ہو یا غم ہو، تنہائی ہو کہ لوگوں کا ساتھ ہو، ہر قسم زندگی کے ہر حال میں تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. مسند احمد میں جو حدیث کی ایک دوسری بڑی کتاب ہے، اس میں یہ بات یہ اس طرح لکھی ہوئی کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کے احکام کو فالو کرتے رہنا، اللہ کی بات مانتے رہنا، تم اللہ کو اپنے سامنے ہمیشہ پاؤ گے. یہ جملہ بہت اہم ہے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشحالی میں، خوشی میں، جب تم اچھی کیفیت میں ہو، زندگی کو انجوائے کر رہے ہو، تمہارے پاس پیسے آ رہے ہیں، تمہاری صحت اچھی ہے، تو خوش ہو، اس وقت تم اللہ کو یاد رکھنا. یعرفک فی الشدہ، تو جب تمہارے پر مصیبت آئے گی، غم آئے گا، بلائیں آئیں گی، تو اللہ تمہارا خیال رکھیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. خوشحالی کے وقت میں، اچھی حالت میں اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کا خیال رکھنا، دین پر چلتے رہنا، اللہ سے تعلق بنائے رکھنا، ان سے قرب بنائے رکھنا. یہ اگر تم کرو گے تو پریشانی میں اللہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ تمہارا خیال رکھیں گے. یہ بات قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے کام کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو ایک پرسنل زاویے سے اگر دیکھا جائے کہ ہم اگر ذاتی زندگی میں اللہ کا خیال رکھنے والے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. آپ جب خوش تھے، آپ کی جب صحت اچھی ہے تو آپ اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں، آپ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ گناہ میں ملوث نہیں ہیں، آپ فلم، گانے، طرح طرح کے گناہ جو بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ نہیں ملوث ہیں، آپ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں، فرائض کو انجام دے رہے ہیں، تو اللہ برے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں. اور جو بہت اہم بات حضور نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. ہمیں امید کسی سے نہیں لگانی، کسی ویکسین، کسی دوا سے. ہمارا ایمان جڑا ہوا نہیں ہے، ہمارا ایمان تو محض اللہ سے جڑا ہونا چاہیے. یہ نہ سوچیں آپ لوگ کہ فلاں ویکسین آ جائے گی، یہ کر لوں گا تو اسی سے میں بچ پاؤں گا. بہت سے لوگ ہیں جو احتیاط بھی کر رہے ہیں اور احتیاط ضروری ہے، لیکن ان کو بیماری پکڑ لے رہی ہے. بہت سے لوگ بہت بچ رہے ہیں. ڈاکٹرز جو پی پی کٹ پہنے ہوئے ہیں، طرح طرح سے حفاظتی تدابیر انہیں اختیار کی ہوئی ہے، وہ بھی بیماری پکڑے جا رہے ہیں. تو اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی کوئی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. یہ ہمارے ایمان کو حضور نے گائیڈ کیا کہ ہمارا ایمان اسباب سے جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اسباب کا تعلق، چیزوں کا تعلق ہمارے ہاتھ سے ہونا چاہیے کہ ہم ماسک لگائیں، ہم دوائیں استعمال کریں جو بتائی جا رہی ہیں، احتیاط کریں، لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ سے جڑا ہونا چاہیے، وہ اسباب سے جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. استعنت فاستعن باللہ. اور آگے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، یہ جیسے بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ ایک سازش رچی جا رہی ہے بہت سے لوگوں کو مار ڈالنے کی. تو اس سلسلے میں یہ بات بہت مفید ہے. اگلی بات حضور نے فرمایا کہ بیٹا اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کہ اگر ساری دنیا اکٹھا ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے، مثلا ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر آپ کو صحت دینا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی بچانا چاہتے ہیں، اور آپ آکسیجن پر ہیں اور آپ کو آکسیجن بھی مل جا رہا ہے، اگر اللہ نے لکھا ہوا نہیں ہے، اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے، تو ساری دنیا اکٹھا ہو کر بھی آپ کو ایک سانس بھی آپ کا بڑھا نہیں سکتی. اور آگے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا مل کر کے اکٹھا ہو کر ساری دنیا کے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں، پڑھے لکھے لوگ
ان پڑھ لوگ، طاقتور، کمزور، ہر قسم کے لوگ، ممالک اکٹھا ہو کر، کنٹریز مل کر آپ کو مارنا چاہیں آپ ایک آدمی کو، اور اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، تو آپ کو لوگ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر موت آنی ہے کسی اتنے بج کر اتنی منٹ پر اتنے سیکنڈ پر، تو لکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدائش سے پہلے فرشتوں کے حوالے کر دیا، ملک الموت کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس لمحے موت آئے گی، اسی جگہ پر آئے گی جہاں پر لکھا ہوا ہے، خواہ کوئی وبا ہو یا نہ ہو، حادثہ ہو جائے گا، بنا حادثے کے انسان گر جائے گا۔ اور اگر موت نہیں لکھی ہوئی ہے، خواہ انسان زلزلے کا شکار ہو جائے، بھوکمپ آ جائے اور انسان کمرے میں بیٹھا ہو، یا انسان حادثے کا شکار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، موت نہیں آئے گی اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس حدیث سے ایک بہت اہم نصیحت ملتی ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ جو لوگ صحت مند ہیں وہ اللہ سے تعلق بنائیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ معاشرے میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ رو تو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بلا ہے، خواہ کسی کی طرف سے ہو، ایسی بلا، ایسی آزمائش، ایسی آفت کی دنیا کے اکثر ممالک کی مسجدیں بند ہیں، اور پچھلے سال تو شاید پوری دنیا کی مسجدیں بند تھیں۔ مسجد کے دروازہ رحمت کا دروازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے اپنے رحمت کے دروازے کھول۔ تو مسجد کے دروازے تو رحمت کے دروازے، مکہ اور مدینہ بند ہے لوگوں کے لیے، تو اس کے آفت ہونے میں اور اللہ کی ناراضگی کی ایک دلیل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم زندگی نہیں بدل رہے ہیں، یہ طے ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا، بے پردگی عام ہوگی، جسم فروشی شروع ہوگی، تو اللہ ایسی بیماریاں لائے گا کہ تمہارے باپ باپ نے بھی، تمہارے پرانے لوگوں نے بھی ایسی اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ یقیناً دنیا میں فحاشی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اپنی پیک پر پہنچی ہوئی ہے، شباب پر پہنچی ہوئی ہے۔ لوگ زندگی نہیں بدل رہے ہیں، لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں، دعائیں پوچھ رہے ہیں، لیکن دعائیں بے اثر ہیں، کیونکہ دعا، دیکھیں دعا پڑھی جا رہی ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن اثر کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ دعا اللہ کے قرب کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ سے محبت کی وجہ سے، صرف اللہ کے واسطے نہیں پڑھی جا رہی ہیں، بلکہ صرف ایک غرض وابستہ ہے، ایک مفاد وابستہ ہے، زندگی چاہیے جیسے ہم دعا کر رہے ہیں، دعا بھی پڑھ لے رہے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہوں گے تبھی دعا بھی کارگر ہوگی۔ تو دعائیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم دعا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ جو بھی کریں گے ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح جانچیں گے کہ اگر آپ دین پہ جمے ہوئے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رمضان کو صحیح گزار رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ تو روزہ بھی نہیں رکھ رہے اس حالت میں، تو اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو یقیناً یہ دعا خلوص والی ہے۔ اگر آپ باقی چیزوں پہ فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں، محض دعا مانگ رہے ہیں صحت کی، اس کا مطلب آپ کو صرف صحت سے مطلب ہے، آپ کو اللہ کی بات ماننے سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کو زندگی بدلنا پڑے گا۔ جب تک زندگی نہیں بدلیں گے، جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے، یہ وبا نہیں جائے گی۔ اللہ ہم سے راضی، یہ وبا ختم ہوگی تو پھر دوسری وبا آئے گی، اس سے بڑی وبا آئے گی، بیماری نہیں تو کوئی دوسری آفت آئے گی۔ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ درد والی بھی ہوتی ہے، دردناک بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے، انسان نکل نہیں سکتا۔ دیکھیں دنیا 1 سال سے تڑپ رہی ہے لیکن بچ نہیں پا رہے، بڑے بڑے لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ خواہ کچھ بھی ہو، ہمیں نظر اللہ پہ رکھنی ہے۔ بس آپ یہ بات باندھ کر رکھ لیجیے کہ آپ کو زندگی بدلنی پڑے گی، آپ کو زندگی بدلنی پڑے گی، گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا، لائف اسٹائل چینج کیجئے، اپنے لباس پہ دیکھیے، زندگی پہ دیکھیے، صبح شام کو دیکھیے، سونے اور جاگنے کو دیکھیے، کھانے پینے کے اسٹائل کو دیکھیے، اپنے تھیوریز، عقائد اور بلیفز کو دیکھیے، کیا چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہے اسے بدل ڈالیے، توبہ کریے۔ توبہ کے دروازے تو بالکل کھلے ہوئے ہیں ہمیشہ، اور رمضان میں تو اور کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ آپ کو سچے دل سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ توبہ، آپ دعا کریں۔ توبہ یہ ہے، توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنے برے اعمال پہ افسوس کرے اور آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، پکا عزم کرے کہ اب نہیں کرنا ہے مجھے، اور پھر نیک کام شروع بھی کرتے، لائف بدل بھی دے، داڑھی رکھ لے، لباس صحیح کر لے، ہر چیز۔ تب یہ ہے جب، اور یاد رکھیں یہ وبا کسی ایک گاؤں، ایک شہر، ایک ملک پہ نہیں ہوئی ہے، پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے، پوری دنیا میں فحاشی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی بدلیے۔ ابھی جو لوگ صحت میں ہیں
تو وہ لوگ اللہ کو یاد کریں گے تو برے وقت میں اللہ کام آئے گا۔ ہم نے اچھے وقت میں اپنے خوشحالی میں اللہ کو بھلایا، ہم شادیوں کے رسم میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے فرمان کو بھول جاتے ہیں، ہم نیند کے چکر میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم پابند نہیں ہیں، ہم تھوڑی سی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو شکایتیں دل میں پال لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ کامل نہیں سمجھتے، کامیابی کا ایک واحد راستہ نہیں سمجھتے دین اور حضور کے طریقے کو۔ یہ سب عقیدے کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہی نصیحت دین کی، جو اس پہ جمے گا وہی بچے گا۔ خدا نخواستہ اگر پھر بھی موت ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے خیر ہے، جو تعاون میں مرتا ہے اسے شہادت ملتی ہے، شہادت کا مطلب یہ کہ قبر میں اس کا عذاب نہیں ہوگا، فوراً جنت میں داخل ہوگا پرندہ بن کر کے، قیامت کے دن ہی حساب ہوگا۔ کتنی بڑی موت ہے، تو مومن کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، حوصلہ رکھیے کہ زندگی جتنی ہے اتنی ہی ملے گی، وبا ختم بھی ہو جاتی ہے، مان لیجیے فرض کر لیجیے کہ وبا ختم ہو گئی، کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو گیا، تو آپ تو خوش ہو جائیں گے، کیوں خوش ہو گئے؟ آپ کی زندگی تو نہیں بڑھی، زندگی نہیں بڑھے گی ایک سیکنڈ بھی۔ وبا مان لیجیے وبا ختم ہو گئی، پھر آپ خوش کیوں ہو رہے کہ آپ کی زندگی بڑھ گئی؟ زندگی اتنی ہی رہے گی، ایک سیکنڈ نہیں بڑھے گی، اور وبا آ جائے تو غم میں کیوں ہے؟ زندگی اتنی ہی رہے گی۔ تو یہ اصل ایمان اور بلیو کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑے آزمائش کے موقع میں فتنوں سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کیجیے، زندگی بدلنے کی دعا کیجیے، پیارے اللہ اب میں نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے ہمیشہ کی خوشی چاہیے جو کہ جنت ہے۔ اے اللہ اس آفت کے وقت میں میری زندگی بدل دیجیے پروردگار، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیے، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، آپ کے رحمت سے امید لگاتا ہوں۔ دعائے قنوت میں دعا ہے نرجو رحمتک ونخشى عذابک، اے اللہ میں آپ کے رحمت کے بھروسے زندہ ہوں، آپ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں ہم سب لوگ، اے اللہ اپنے عذاب سے بچائیے۔ ایسی دعائیں مانگیے پیارے اللہ کو، پیار سے بلائیے میرے اللہ، اللہ کے اسماء حسنہ جو بہت سارے ہیں، بلائیے ہر نام لے کر، اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، اے کریم، اے واسع، اے حکیم، اے عدل، اے رؤوف، ایسے اللہ کا نام لے کر کے، اے ودود، اے بے انتہا پیار کرنے والے، ہم آپ کے بندے ہیں، بیٹے سے بڑا ہے بندگی کا رشتہ، آپ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہماری زندگی بدل دیجیے، زندگی دین میں جو لطف ہے جو دنیا داری میں نہیں ہے وہ لطف کے ساتھ دیندار بنا دیجیے، اے اللہ مزہ عطا فرمائیے نماز کا، سجدے کی چاشنی کا، قرآن کی تلاوت کا، اب اس کی ضرورت ہے، تو یہ آفت ہمارے لیے بجائے آفت کے رحمت بن جائے گی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ جہنم کے عذاب سے پہلے، حقیقی اور بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹی آفتیں لاتا ہوں تم لوگوں پر تاکہ تم لوگ رجوع کرو۔ یہ رجوع کرنے کے لیے اللہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔